فارمر چیف منسٹر کا بیٹا جو خود بھی ایک فارمر چیف منسٹر ہے، وہ لاہور میں کھڑے ہو کے ادھر تم ادھر ہم کی بات کرتا ہے۔ اب یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ جی اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ دہشت گردوں کے ساتھی ہیں، کہتے رہیں آپ، لیکن انہوں نے تو بہت سوچ سمجھ کے یہ بات کہہ دی نا، اب ان کو گرفتار کر لیں، ٹھیک ہے، ان پہ مقدمہ چلائیں، انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دیا ہوا ہے، 1 سال گزر گیا ہے، ان کا استعفیٰ قبول نہیں ہو رہا۔ عرض صرف میں نے یہ کرنا ہے کہ اختر مینگل سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، جو تقریر انہوں نے کی اس پر اگر لاہور میں تالیاں بجتی ہیں، لاہور کے لوگ تالیاں بجاتے ہیں، تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اس پہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ 71 میں تو ایسا نہیں تھا کہ اگر شیخ مجیب الرحمان لاہور میں آ کے ایسی بات کرتا تو تالیاں نہیں بجنی تھی۔ لاہور کے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی تالیاں نہ بجاتے اور کبھی بھی اس وقت کی حکومت کے نمائندے کی تقریر کے دوران واک آؤٹ نہ کرتے۔ تو ہمیں 55 سال لگے بنگلہ دیش بننے کے بعد بنگالیوں کو راضی کرنے میں۔ اب بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے، اور عالمی حالات و واقعات کو سامنے رکھیں تو بڑا مشکل ہے کہ جی بلوچستان ایک آزاد ریاست بنے، کیونکہ جو آزاد بلوچستان کا نقشہ ہے جو میں نے دیکھا ہوا ہے، اس میں صرف یہ پاکستانی بلوچستان نہیں ہے، اس میں ایرانی بلوچستان بھی ہے، اس میں افغانستان کے بھی بہت سے علاقے شامل ہیں۔ تو 3 ملک توڑ کے آپ آزاد بلوچستان بنانا چاہتے ہیں، بہت مشکل بات ہے۔ لیکن بلوچستان میں احساس محرومی بھی ہے، نفرت بھی ہے، اور انٹرنیشنل کانسپریسی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ عرض صرف یہ کرنی ہے کہ آپ نے 55 سال بعد، یعنی کہ 1971 سے 2026 تک 55 سال لگے آپ کو، آپ نے بنگالیوں کو راضی کیا، تو اس وقت موقع ہے۔ بلوچ تو ابھی آپ سے علیحدہ نہیں ہوئے، ابھی بھی بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، انہیں ان کے رائٹس دیں، ان کی محرومیاں ختم کریں۔ اگر ڈاکٹر مالک صاحب کہتے ہیں کہ 2024 میں الیکشن نہیں ہوا، آکشن ہوا ہے، تو ان کا شکوہ شکایت دور کریں۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ آپ کی اس بات پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک تعلق ہے بنگلہ دیش کا اور بلوچستان کا، کہ بنگلہ دیش تو ہم سے علیحدہ ہو گیا، لیکن ہم نے ان کو راضی کرنے میں 55 سال لگا دیے اور آخر کار وہ راضی ہو گئے۔ بلوچستان ابھی ہم سے علیحدہ نہیں ہوا، ابھی وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو وہاں پر جو لوگ ہم سے ناراض ہیں پاکستان سے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت شروع کر دیں، نہ دہشت گرد آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی آپ ان کے ساتھ بات چیت کی کوشش کریں گے تو بات چیت کامیاب ہوگی۔ لیکن جو پولیٹیکل لوگ ہیں، اختر مینگل اور ڈاکٹر مالک صاحب جیسے لوگ، جو چل کے آئے اتنی دور لاہور اور آ کے بات چیت کی، رانا ثناء اللہ کے ساتھ بیٹھے، بھلے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا دیا، لیکن انہوں نے بات تو کی نا آپ کے سامنے۔ تو اگر انہوں نے بات کی، اور جب واک آؤٹ ہوا رانا ثناء اللہ کی تقریر کے دوران، تو جو اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے لوگ ہیں، وہ بہت سے لوگ میں نے دیکھا وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے واک آؤٹ نہیں کیا۔ تو بات چیت کے ذریعے ابھی راستہ کوئی نہ کوئی نکل سکتا ہے۔ اور میں بار بار رپیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہے نا، وہ پھر ہماری باتیں جو ہے نا ان کا کوئی اور مطلب نکال لیتے ہیں۔